کوئی پوچھے صدیق و بلال و عمر سے یہ، کوئی پوچھے صدیق و بلال و عمر سے یہ، ہم سب کو ماننے والے ہیں نا؟ حضرت بکر صدیق کی عظمت و شان ہو یا حضرت عمر فاروق کی، حضرت بلال کی عظمت ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی، ہم سب کو ماننے والے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ کوئی پوچھے صدیق و بلال و عمر سے یہ، عشق نبی میں زندگی کیسے سنور گئی۔ صاحبان ذوق سلیم، دنیا کو کوئی کام کرنا ہو تو عقل استعمال کرو، الیکشن لڑنا ہو تو عقل استعمال کرو، دکان چلانی ہو تو عقل استعمال کرو، کاروبار کرنا ہو تو عقل استعمال کرو، غرضیہ دنیا کو کوئی کام کرنا ہو تو عقل استعمال کرو۔ لیکن جب مقام مصطفیٰ کی بات آئے، شان مصطفیٰ کی بات آئے، آن مصطفیٰ کی بات آئے، رفعت مصطفیٰ کی بات آئے، حسن و جمال مصطفیٰ کی بات آئے، خط و خال مصطفیٰ کی بات آئے، گیسوئے مصطفیٰ کی بات آئے، آبروئے مصطفیٰ کی بات آئے، کوئے مصطفیٰ کی بات آئے، جروئے مصطفیٰ کی بات آئے، تو عقل کو چھوڑو، عشق کو استعمال کرو، اور اس طرح استعمال کرو کہ پہلے مست بے خود ہو کر جھوم لیا کرو، پھر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہہ کے انگوٹھے چوم لیا کرو۔ کیوں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو جہل ہو گیا، جس نے عشق کو پیش کیا وہ صدیق ہو گیا۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ اس لیے علامہ صاحب نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کیوں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ہے ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ہے ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات ذی وقار بلا تاخیر پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محمد عبد الرحمن الحسنی قبلہ والد ذی وقار سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے، اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز خطاب باسباب شروع فرمائیں۔ آپ حضرات اپنے ذوق کا ثبوت دیجیے، میرے نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، سیدی مرشدی، محبت کے ساتھ سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی التابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب العالمین کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے عزیز عبد الخالق صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے، جنہوں نے بڑی محبت اور ذوق و شوق سے اور بڑے ہی اہتمام سے اس باوقار محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفل کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صرف اس کا ترجمہ اور چند ایک باتیں عرض کر کے اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، دراصل یہ آیت
رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت کا ایک خطبہ ہے، اور رب کائنات نے اپنی عظمت اور شان کا جو خطبہ اپنی زبان قدرت سے خود بیان کیا۔ اس خطبے کو قرآن مجید میں ذکر کیا، اپنی کبریائی، اپنی عظمت، اپنی قدرت اور اپنی شان کو اپنے بندوں کے سامنے بیان کیا، لیکن براہ راست بیان نہیں کیا، براہ راست بندوں کو مخاطب نہیں کیا، براہ راست بندوں سے کلام نہیں کیا، بلکہ اپنی شان اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچائی۔ اس لیے لفظ قل ارشاد، قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، یعنی ہماری شان کو آپ بیان کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا کا منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ شان رب العالمین کی ہو تو زبان رحمت للعالمین کی، شان اگر رب مجید کی ہو تو زبان خدا کے حبیب کی ہو، شان اگر رحیم و رحمان کی ہو تو زبان مدینے کے سلطان کی ہو۔ حضور کی زبان سے اپنی شان کو بیان کیا۔ اے حبیب آپ کہہ دیں، قل آپ اپنی زبان مبارک سے ہماری قدرت اور شان کبریائی کو بیان کریں۔ کیا کہہ دیں؟ اللہم، اے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء گرامی ہے، ایک اسم ذاتی ہے اور 98 اسماء صفاتی۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اسم اور نام سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان رزق کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ کہتا ہے اے رزاق مجھے رزق حلال عطا فرما۔ رزاق بھی اس کا نام ہے، ستار اس کا نام ہے، غفار اس کا نام ہے، متکلم اس کا نام ہے، محیی اس کا نام ہے، عزیز اس کا نام ہے، منتقم اس کا نام ہے، مختلف اسماء گرامی ہیں، اور بندہ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اصلا جب رزق مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ اے رزاق مجھ کو رزق عطا فرما، اور جب وہ گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے غفار میرے گناہوں کو معاف کر دو، کیونکہ غفار جو ہے یہ نام مغفرت کے مناسب ہے اور رزاق رزق کے مناسب ہے۔ اور جب وہ رحمت چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے رحمان مجھ کو رحمت عطا فرما، کیونکہ رحمت کے مناسب رحمان ہے۔ مختلف ناموں سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کوئی انسان بھی تمام ناموں کے ساتھ بیک وقت خدا کو یاد نہیں کر سکتا، لیکن علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہم کے لفظ سے خدا کو یاد کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے تمام ناموں کے ساتھ یاد کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ حبیب آپ کہہ دیں اللہم، اے اللہ مالک الملک، تو تمام ملکوں کا مالک ہے، تمام ملکوں کا بادشاہ ہے۔ کوئی پاکستان کا بادشاہ ہے، کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے، کوئی امریکہ کا بادشاہ ہے، کوئی برطانیہ کا بادشاہ ہے، کوئی ایران کا بادشاہ ہے، کوئی روس کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ تمام ملکوں کا اور تمام بادشاہوں کا وہی ایک بادشاہ ہے، تمام ملکوں کا بادشاہ ہے۔ فرش کا بادشاہ بھی وہی ہے، عرش کا مالک بھی وہی ہے، زمین کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کا مالک وہی ہے، چاند سورج کا مالک وہی ہے، پھولوں کا مالک وہی ہے، دریا اس کے ہیں، سمندر اس کے ہیں، ہوائیں اس کی ہیں، فضائیں اس کی ہیں، ساری کائنات کا مالک ہے اور تمام ملکوں کا وہی بادشاہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ تمام کائنات کا وہی خالق حقیقی ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور تمام خزانوں کا وہی مالک ہے، اور وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سارے خزانوں کا وہ بلا شرکت غیر مالک ہے۔ مالک الملک، اے اللہ تو تمام ملکوں کا مالک ہے،
اپنے حبیب کی زبان سے اپنی یہ شان بیان کی۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ تمام ملکوں کا مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام قدرتیں اور تمام طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تو پتہ چلا۔ اب قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، جو اتنا بڑا مالک ہے، جو اتنے بڑے خزانے رکھتا ہے، وہ کسی کو عطا بھی کرتا ہے یا نہیں عطا کرتا؟ وہ بادشاہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ بادشاہ تو ہے، لیکن کیا وہ سخی ہے، کریم ہے؟ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، اپنے محبوبوں کو کچھ عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قرآن سے پوچھتی اسی آیت سے کہ خدا کچھ دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے جتنا ملک عطا فرمائے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ عطا کرتا ہے، ملک عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تؤتی الملک، تو ہی ملک عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو جس کو چاہے ملک عطا کرتا ہے، ملکوں کا مالک کرتا ہے، خزانوں کا مالک کر دیتا ہے، جائیداد کا مالک بنا دیتا ہے، زمینوں کا مالک کر دیتا ہے، جس کو چاہے وہ مالک کرتا ہے۔ تو جس کو وہ مالک بنائے اس کو مالک ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ جس کو خدا مالک بنائے۔ بھائی کسی آدمی کو اس نے زمین کا مالک بنا دیا تو ہم سب مانتے ہیں کہ یہ زمین کا مالک ہے۔ کسی کو اس نے مکان کا مالک بنا دیا تو سب مانتے ہیں مکان کا مالک۔ کسی کو اس نے کار کا مالک بنایا، کسی کو اس نے مویشی اور مال کا مالک بنایا، کسی کو زمینوں کا مالک بنایا، اور کسی کو جائیداد کا مالک بنایا، اور کسی کو اس نے خزانوں کا مالک کیا اور کوٹھیوں اور کاروں کا مالک کیا، اور سب ان کو مانتے ہیں۔ اگر مخلوق میں کسی کو کسی چیز کا مالک ماننا شرک ہوتا تو پھر تو اس کے بندوں میں سے کوئی بھی شرک سے محفوظ نہیں۔ اگر کسی کو مالک مانا جائے تو خدا کی توحید میں فرق آ جائے، اگر کسی کو مالک کہا جائے تو شرک ہو، تو پھر تو محکمہ مال والے سارے مشرک ہوں گے۔ جو لکھتے ہیں بھائی اتنے مربع زمین کا مالک فلاں ہے، اور اتنی مستطیلوں کا مالک فلاں ہے، اور فلاں جگہ کا مالک فلاں ہے، یہ سب جو لکھتے ہیں محکمہ مال والے، اگر کسی کو مالک کہنا شرک ہے تو پھر کون شرک سے محفوظ ہو؟ بھائی دیکھیے دنیا کا عہدہ اگر کسی کو ملتا ہے، کوئی کسی تھانے کا تھانے دار بنتا ہے یا ڈی سی بنتا ہے، دنیا کی حکومت اس کو اس منصب پر فائز کرتی ہے، تو اگر کوئی شخص نہ مانے تھانے دار صاحب کو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس کو لٹا کر چھتر مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے؟ سزا دی جاتی ہے۔ دنیا کی حکومت کا منصب کسی کے پاس ہو، اس کا اگر کوئی انکار کرے اس کو سزا ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی روحانیت اور ولایت اور نبوت کا منصب جس کو عطا کرے، وہ اگر انکار کرے گا تو خدا اس کو کتنا عذاب دے گا اور اس کو کتنی سزا دے گا۔ تؤتی الملک من تشاء، جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے ملک کا مالک کر دیتا ہے بندوں کو۔ بندی بھی مالک ہے، خدا بھی مالک ہے، لیکن خدا ذاتی مالک ہے۔ بندے اگر مالک ہیں تو اس کی عطا سے ہیں، اس کے اذن سے ہیں، اس کی اجازت سے ہیں، ان کے پاس مجازی ملک ہے، حقیقی مالک وہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جب چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ اب ایک اور سوال ہم کرتے ہیں قرآن سے کہ رب کائنات تو نے تو یہ فرما دیا کہ میں بندوں کو ملک عطا کرتا ہوں، مالک کرتا ہوں، خزانے دیتا ہوں، جائیداد کا مالک کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں بندوں کو، اتنا عطا کرتا ہوں کہ وہ اگر چاہیں تو اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنی زمین کو، اپنے خزانوں کو اگر چاہیں تو دوسروں کو عطا کر دیں، دوسروں کو ہبہ کر دیں اور دوسروں کو اس میں شریک کر دیں۔ یہ بھی اختیار میں نے ان کو دیا۔ اب ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے بندوں کو یہ تو فرما دیا کہ ملک عطا کرتا ہے، کیا تو نے اپنی حبیب مکرم نبی آخر الزمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ عطا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بندوں کو تو عطا کیا ہے، تو کہتا ہے ملک عطا کرتا ہوں، رسولوں کو عطا کیا ہے، نبیوں کو عطا کیا ہے، بندوں کو عطا کیا ہے، اولیاء کو عطا کیا ہے، کیا اپنے نبی آخر الزمان کو، اپنے محبوب کو بھی تو نے کچھ
عطا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر خدا کہہ دے کہ میں نے کچھ عطا نہیں کیا تو ہم بھی مان لیں گے، کیونکہ ہم تو اپنی خدا کی بات کو مانتے ہیں. خدا جو کچھ کہے اس پر ہمارا ایمان ہے. خدا سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اپنے نبی کو کچھ دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر خدا کہے میں نے کچھ نہیں دیا، اوروں کو تو دیا ہے اور ساری مخلوق کو عطا کیا ہے، ان کو مالک کیا ہے، اگر نہیں دیا تو اپنے محبوب کو کچھ نہیں دیا. اگر خدا کہہ دے میں نے کچھ نہیں دیا تو ہم بھی مان لیں گے کہ خدا نے کچھ نہیں دیا. اور اگر خدا فرمائے کہ میں نے سب کچھ دیا ہے، میں نے اس کو مالک کر دیا ہے، مختار کر دیا ہے اس کارخانہ قدرت کا، پھر ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ تو اب خدا سے پوچھتے ہیں کہ اپنے رسول کو تو نے کچھ عطا کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا. کوثر دیا. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے. کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو کہ یہ چیز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چیز ہے، اس کی کثرت کو بیان کرنا ہو، بہت زیادہ چیز کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی فراوانی کو، اس کی بہتات کو، اس کی زیادتی کو، اس کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کوثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن ہر جگہ پر نہیں. کوئی چیز زیادہ ہو اگر تو عربی زبان میں اس کو اکثر کہتے ہیں. زیادہ ہو عربی میں اکثر کہتے ہیں. اگر کوئی چیز زیادہ ہو تو عربی زبان میں اس کو کثیر کہتے ہیں. کثیر، زیادہ. ہم بھی استعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ چیز ہو تو کہتے ہیں کثیر ہے، تھوڑی ہو تو کہتے ہیں قلیل ہے. کوئی چیز زیادہ ہو عربی زبان میں اس کو کثیر کہتے ہیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو اس کو اکثر کہتے ہیں. کثیر سے زیادہ ہو اس کو اکثر کہتے ہیں. اور اکثر سے بھی کوئی چیز زیادہ ہو، اکثر سے بھی کوئی چیز بڑھ جائے تو اس کو عربی زبان میں کسار کہتے ہیں. کسار. اور جس زیادتی کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کثرت کی کوئی حد نہ ہو، جو کثرت اور زیادتی کسی شمار میں نہ آ سکے، عربی زبان میں اس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد ملت صاحبزادہ محمد عبد الرحمان صاحب الحسنی. لامحدود کثرت، غیر محدود زیادتی کے لیے عربی زبان میں کوثر سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں. کوثر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جس چیز کی کوئی انتہا نہ ہو. عقل انسانی جس کی حدود کو متعین نہ کر سکے، عقل انسانی جس کو شمار نہ کر سکے، جس کثرت کی کوئی حد نہ ہو اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو، اس زیادتی کے لیے کوثر استعمال ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بے حد عطا کیا، بے حساب عطا کیا. اب خدا تو کہے کہ ہم نے بے حساب عطا کیا ہے اور بندے حساب لگانا شروع کر دے تو وہ حساب لگا سکتے؟ خدا کہے ہم نے بغیر گنتی کے عطا کیا ہے، بغیر تول کے عطا کیا ہے، بغیر ماپ کے عطا کیا ہے. جب ہم نے اپنے حبیب کو عطا کیا، جب حبیب کو دینے کی باری آئی تو ہم نے گنتی ختم کر دی، ہم نے پیمانے توڑ دیے اور ہم نے ترازو توڑ دیے. اپنے حبیب کو عطا کیا تو بغیر حد کے عطا کیا، بغیر حساب کے عطا کیا. اب ایک اور چیز سوچنے کی ہے کہ کثرت جو ہے، کوثر، کثرت، زیادتی، یہ صفت ہے اور صفت موصوف کے بغیر نہیں پائی جاتی. میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. مثلا تیز ہونا، تیزی ایک صفت ہے، یہ موصوف کے بغیر نہیں سمجھی جاتی. یعنی تیز ہوگا تو کوئی چیز تیز ہوگی، گھوڑا تیز ہوگا، ریل گاڑی تیز ہوگی، موٹر کار تیز ہوگی یا ہوائی جہاز تیز ہوگا. جب تک تیزی کے ساتھ موصوف ذکر نہ کرے کہ تیز کون سی چیز ہے، اس وقت تک تیزی کا معنی سمجھ نہیں آتا. اس لیے کہ تیزی صفت ہے، اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. گھوڑا تیز ہے یا ہرن تیز ہے یا ریل گاڑی تیز ہے یا ہوائی جہاز تیز ہے، کون سی چیز تیز ہے؟ اسی طرح
خوبصورتی ایک صفت ہے، اس کے لیے کوئی موصوف ہوگا. بھائی خوبصورت کون ہے؟ کوئی آدمی خوبصورت ہوگا، پھول خوبصورت ہوگا، یا عمارت خوبصورت ہوگی، یا فضا اور منظر خوبصورت ہوگا؟ اس خوبصورتی کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. مضبوطی ایک صفت ہے، مضبوط ہونا، اس کے لیے موصوف ہوگا. بھائی مضبوط کون سی چیز ہے؟ دیوار مضبوط ہوگی، مکان مضبوط ہوگا جی، یا وہ میز کرسی مضبوط ہوگی. مضبوطی ایک صفت ہے، اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. جب تک موصوف نہیں ہوگا صفت کی سمجھ نہیں آئے گی. تو کوثر بھی ایک صفت ہے، زیادہ ہونا، بے حد ہونا، بے حساب ہونا، لامحدود ہونا. ہم نے لامحدود عطا کیا، بے حساب عطا کیا، بے حد عطا کیا. اس کا موصوف کون ہے؟ کون سی چیز بے حساب عطا کی اپنے محبوب کو؟ وہ چیز کون سی ہے جو بے حساب ہے؟ کون سی چیز بے حساب عطا کی ہے؟ کون سی چیز بے حد عطا کی ہے؟ کون سی چیز جو ہے لامحدود عطا کی ہے؟ یہ کوثر ایک صفت ہے، اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری نہیں. اور اس صورت میں کوئی موصوف مذکور نہیں، کسی موصوف کا ذکر نہیں کہ کون سی چیز زیادہ عطا کی. اور جب تک صفت کے ساتھ موصوف مذکور نہ ہو تو اس کا معنی سمجھ نہیں آتا. تو کثرت کا معنی ہمیں، کوثر کا معنی ہمیں کیسے سمجھ آئے گا جب تک اس کا موصوف نہ ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ کون سی چیز ہم نے اپنے معبود کو بے حساب عطا کی. یہاں کوئی موصوف نہیں. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں موصوف کا ذکر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک چیز خدا نے اپنے محبوب کو بے حساب دی ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا. اگر دو چیزیں بے حساب دی ہوتی تو ان کا ذکر کیا جاتا. اگر تین چیزیں خدا نے اپنے رسول کو بے حساب دی ہوتی تو ان کا ذکر کیا جاتا. اگر 10 چیزیں خدا نے بے حساب دی ہوتی تو ان کا ذکر ہوتا. اگر 1000 چیز خدا نے اپنے رسول کو بے حساب دی ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو شان بھی دی ہے بے حساب دی. جو بھی عطا کیا بے حساب عطا کیا، بے حد عطا کیا. جو بھی عطا کیا بے حد عطا کیا. اس لیے موصوف کا ذکر نہیں. علم دیا تو بے حساب دیا، اختیار دیا تو بے حساب دیا، قدرت عطا کی تو بے حساب کی، سخاوت دی تو بے حساب دی، حسن عطا کیا بے حساب عطا کیا، جمال عطا کیا بے حساب عطا کیا، اخلاق حسنہ عطا کی بے حساب عطا کی. جو شان بھی اللہ نے اپنے رسول کو دی بغیر حساب کے دی اور بغیر شمار کے دی. اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بے حساب عطا کیا، جو کچھ بھی دیا بے حساب دیا. حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری نگاہیں حضور کے رخسار پر انوار پر پڑی اور حضور کے چہرے انور کو میں نے دیکھا، حالانکہ اس کے حضور کے انوار حقیقی پر 70,000 پردے ہیں، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا دیدار کیا ودا تو کفی علیہ، میں نے اپنے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لی، خوف من ذہاب بصری، کہ کہیں حضور کے نور سے میری بینائی ختم نہ ہو جائے اور میرا نور چلا. اللہ نے اتنا حسن عطا کیا کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے کہ کہیں حضور کے جمال کو دیکھ کر میری آنکھوں کا نور چلا نہ جائے، بینائی ختم نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، تو لوگوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک آپ خدا ہم کو نہ دکھا دیں، خدا کا دیدار کرائیں، خدا دکھائیں تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. مگر حضور کے غلاموں میں سے کسی نے حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں خدا نہ دکھا دیں. حضور کے غلاموں میں ایسے غلام ضرور ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو خدا کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے، خدا کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ عام آدمی کا قول نہیں، یہ اس عظیم ہستی کا فرمان ہے جسے دنیا 1000 سالہ مجدد کہتی ہے.
1000 سال کا مجدد، 1000 سالہ مجدد جو ہے 1000 سال کی اولیاء کی طاقت لے کے آتا ہے۔ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں من پرستش خدا بہی سبب میں کنم کہ وہ رب محمد است، ہم تو خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا تو ازل سے موجود تھا، خدا تو کروڑ اربع سال پہلے موجود تھا، ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ خدا کا عرفان اور خدا کی پہچان اگر ہمیں عطا کی تو مصطفیٰ کی ذات میں۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن میلاد النبی۔ جو وصف بھی اپنے محبوب کو عطا کیا بغیر حساب کے عطا کیا۔ میں ایک مشہور حدیث پاک ہے، حضور کو حسن و جمال بھی بے حساب عطا کیا، اختیار بھی بے حساب۔ آپ نے کتنی بار سنی ہے، یہاں بھی علماء سے حدیث پاک سنی ہے، وہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ہمیشہ تہجد کا وضو کرایا کرتے تھے، شہری کے وقت اٹھ کر حضور کو وضو کراتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن وضو کرا رہے تھے، حدیث آپ نے سنی ہے، میں ایک بات کا اضافہ کروں گا اس پر۔ ایک دن وضو کرا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا سل یا ربی، مانگو اے ربیہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ سل کا معنی مانگو، لیکن اس کا اطلاق سل کو مطلق رکھنا یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ سل یہ نہیں کہا بھائی صرف اونٹ مانگنا یا گھوڑا مانگنا یا کھجورے مانگنا یا درہم دینار مانگنا اور کوئی چیز نہ مانگنا، یہ نہیں کہا۔ چل مطلق مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے۔ مانگنے والا بھی حضور کا غلام تھا، دعا کریں کہ مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ مانگنے کا لفظ جب ہے جب کہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو مانگنے والا درسگاہ رسول کا تلمیذ رشید تھا، وہ حضور کا صحبت یافتہ تھا۔ اس نے کیا مانگا؟ دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، دنیا کا ساز و سامان نہیں مانگا، جائیداد نہیں مانگی۔ اس نے کیا عرض کیا؟ اسألک، آپ سے مانگتا ہوں۔ اسألک عربی کا لفظ ہے، کاف خطاب کی ضمیر ہے۔ آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے در پر میں بھیک دستے پہ سوال دراز کرتا ہوں، اور بھی اسألک، آپ سے مانگتا ہوں یا رسول اللہ۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنت، میں یہ مانگتا ہوں جس طرح یہ غلام دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قدموں میں ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور آپ کا غلام رہے۔ جنت مانگی اور حضور کی جنت مانگی۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا بھائی یہ تو تم نے سوال غلط کیا، یہ تو اللہ سے، یہ شرکیہ سوال، تم نے شرک کیا ہے، مجھ سے مانگتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اگر غیر اللہ سے مانگنے سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے یا غیر اللہ سے سوال کیا جائے تو توحید خدا میں فرق آ جاتا ہے اور ایمان میں فرق آتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس شرکیہ سوال سے صحابی کو کیوں نہ روکا؟ نعوذ باللہ۔ اگر یہ شرک تھا اور پھر عام چیز نہیں مانگی، جنت مانگی، اسألک مرافقتک فی الجنت، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں، جنت بھی مانگی اور جنت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت مانگی۔ اسألک آپ سے مانگتا ہوں۔ کسی کتاب میں یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ بھائی تمہارا سوال غلط ہے، یہ اللہ سے مانگو، مجھے کوئی اختیار نہیں، اور غیر اللہ سے مت مانگو، غیر اللہ سے سوال مت کرو، خدا سے سوال کرو۔ جس طرح 14ویں صدی کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے، بس اللہ کافی ہے، یہ رٹ لگا رکھی لوگوں نے، بس اللہ کافی ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول کی ضرورت بھی ہمیں نہیں۔ اسألک آپ سے مانگتا ہوں، کون سی چیز؟ جنت مانگتا ہوں آپ سے۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ تیرا سوال غلط ہے، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ تمام نعمتیں عطا خدا کرتا ہے مگر مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن میلاد النبی۔ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کی نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس کا شعر یہ بھی تھا، لا ورب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کونین میں جو نعمتیں بڑھتی ہیں یہ حضور کے ہاتھ سے بڑھتی ہیں، حضور کے وسیلے سے۔ عطا کرنے والا خدا ہے اور مالک خدا ہے مگر
عطا اپنے حبیب کے وسیلے سے کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات میں کسی کو نعمت ملے اور حضور کے وسیلے کے سوا ملے. تو اس نے عرض کیا میں آپ جنت میں آپ کے لیے فقط اچھا تھا. نہ تو حضور نے یہ کہا کہ یہ سوال غلط ہے، نہ یہ کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں. یہ لوگوں نے چند آیتیں رٹ رکھی ہیں اور اس کے حافظ ہیں چند ایک آیتوں کے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں اور قل انما انا بشر مثلکم. یہ آیتیں تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں اور قد جاءکم من اللہ نور نہیں پڑھتے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا یہ قرآن کی آیت ہے. اور علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما یہ بھی تو قرآن کی آیت. یہ سب کو مانو. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، مجھے اختیار نہیں اس کا. اس نے کہا میں جنت میں آپ کے لیے فقط چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اب غیر ذالک یہ سوال تمہارا پورا ہو چکا ہے اور کچھ مانگو اگر مانگتے ہو تو. اس نے کہا ہو بذاک یا رسول اللہ. بس اے اللہ کے رسول یہ تو آپ نے اتنا عطا کیا اب مانگنے کی حاجت نہیں ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یہ تو حدیث پاک آپ نے سنی. اس کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبدالحق مدثروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سل فرمود و تخصیص نہ کرت بمطلوب خاص. حضور نے فرمایا مانگو اور یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیز مانگنا اور فلاں فلاں نہ مانگنا. حضور نے تخصیص نہیں کی، اس کو عام رکھا. جو کچھ مانگو، دنیا مانگو، عقبہ مانگو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو ہم عطا کریں گے. حضور نے اس کو مطلق رکھا. معلوم میں شبت کہ ہماکار بدست ہمت و کرامت اوست. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کارخانہ قدرت کا نظام خدا نے اپنے محبوب کے دست قدرت میں دے دیا. ہر چخواہت، ہر کراخواہت باذن پروردگار بے دیہات. حضور جو چیز چاہیں، جس کے لیے چاہیں، جس وقت چاہیں اپنے اللہ کے اذن سے عطا کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی، پیر سوار. بس ایک بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. یہاں مجھے اپنے استاذ مکرم حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے. شاہ صاحب دوران سبق آپ نے واقعہ سنا ایک مرتبہ. آپ نے فرمایا ہندوستان کے ایک شہر لکھنؤ میں ایک مرتبہ بہت بڑا جلسہ تھا. اس جلسے سے بہت بڑے علماء نے خطاب کیا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میری تقریر کی باری آئی تو ایک سکھ لڑکی نے ایک سوال لکھ کر بھیجا سٹیج پر. ایک سکھ طالبہ نے ایک سوال لکھا. سوال یہ تھا کہ اس سٹیج پر ایک عالم نے آپ سے پہلے تقریر کی ہے اور اس نے عرب کے ایک سخی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ عرب کا ایک سخی تھا جس کا نام تھا حاتم طائی. وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ اس نے ایک مکان بنایا جس مکان کے 8 دروازے تھے. اور حاتم طائی سامان لے کر، روپیہ پیسہ لے کر، نعمتیں لے کر مکان میں بیٹھ جاتا تھا اور سائل آتے تھے 8 دروازوں سے اور جو کچھ مانگتے تھے حاتم ان کو دے دیتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک بیکاری، ایک سائل ایک دروازے سے داخل ہوتا اور سوال کرتا، جو کچھ مانگتا حاتم اس کو دے دیتا. پھر وہ سوالی اس دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے آ جاتا، پھر مانگتا، پھر حاتم اس کو دے دیتا. پھر وہی سوالی تیسرے دروازے، حتیٰ کہ ایک سوالی 8 دروازوں سے داخل ہوتا تھا اور مانگتا تھا اور حاتم کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ لے چکا ہے لیکن پھر بھی اس کو دے دیتا تھا. اتنا بڑا سخی تھا. اس سکھ لڑکی نے سوال یہ کیا، بھائی مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات میں ان کا نبی سب سے بڑھ کر سخی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو تم بھی اپنے نبی کی سیرت میں کوئی ایسا واقعہ دکھاؤ کہ ان کا مکان ہو اور اس کے 8 دروازے ہوں اور حضور بیٹھ گئے ہوں اور مانگنے والے آتے رہے ہوں اور حضور ان کو عطا کرتے رہے. اور اگر یہ نہیں پیش کر سکتے اس کی مثال تو کم از کم مسلمان یہ مان جائیں کہ نعوذ باللہ حاتم طائی جو تھا وہ حضور سے زیادہ سخی تھا. یہ سوال لکھ کر بھیجا. شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا بھائی یہ تو بیچاری سکھ طالبہ ہے، اسے ہمارے نبی کی سخاوت کا علم کیا ہے؟ اگر اسے علم ہو جائے ہمارے نبی کی سخاوت کا، اگر علم ہو جائے تو خدا کی قسم حضور کی ایک سخاوت پر لاکھوں حاتم قربان کر دیں. پھر شاہ صاحب نے یہی حدیث پڑھی جو میں نے آپ کو سامنے پڑھی. آپ نے فرمایا
کہ حاتم کے مکان کے 8 دروازے تھے اور ایک سائل ایک دروازے سے آیا، اس نے مانگا، پھر نکل کر دوسرے دروازے سے آیا، پھر مانگا، پھر تیسرے دروازے سے آیا، پھر مانگا۔ یہ حاتم کی سخاوت کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی سخاوت ناقص تھی، نہ دینے والا ناقص تھا، دینے والا کمزور تھا۔ اگر دینے والا ناقص نہ ہوتا تو اس کے مانگنے والے کو بار بار مانگنے کی ضرورت نہ رہتی۔ بھائی سائل ایک مرتبہ لے چکا ہے، اگر اس کی جھولی بھر جاتی، اگر اس کی مرادیں پوری ہو جاتی تو پھر اس کو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ لے کر پھر مانگتا ہے، پھر 8 مرتبہ لے کر بھی اگر مانگ رہا ہے تو معلوم ہوا دینے والا کمزور تھا، دینے والا ناقص تھا۔ دینے والا کمزور نہ ہوتا تو اس کے مانگنے والا پھر کہیں دست سوال دراز نہ کرتا۔ اب بھائی حضور کی ادا سخاوت کو دیکھیں کہ مانگنے والا حضور سے دنیا نہیں مانگتا، جنت کا سوال کرتا ہے۔ کوئی سخی اس کائنات میں جو کسی سوالی کو اس کے سوال کے جواب میں جنت کا مالک بنا دے؟ اور دعا کرتے السماوات والارض، جس کی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، جس کی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہوگی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حضور نے اس کو جنت عطا کی۔ پھر حضور نے جنت کا مالک کر کے فرمایا تمہارا سوال ہو چکا، مکمل ہو گیا، اب غیر ذالک اور مانگو۔ مانگنے والا کہتا ہے وَمَذَاكَ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ نے اتنا عطا کیا ہے، اب مانگنے کی حاجت نہیں۔ یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو وصفی عطا کی بے حساب عطا کی، اختیار دیا بے حساب دیا، حسن و جمال دیا بے حساب دیا، اور اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کا مالک کیا۔ اللہ کا محبوب اللہ کے اذن سے کائنات کو خزانے عطا کرتا ہے۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعُ النَّسَمِ۔ ایک وہ ذات ہے جس کو خدا نے ظاہری اور باطنی لحاظ سے، حسن ظاہر اور حسن باطن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کو کامل اور مکمل کیا ہے، اور ہر لحاظ سے کامل اور مکمل کرنے کے بعد پھر خدا نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثم اصطفاه حبیبا بارع النسم۔ یہ شعر کس کا ہے؟ امام شرف الدین بصیری رحمت، صاحب قصیدہ بردہ کا، صاحب قصیدہ بردہ، صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام تو بعد میں بنے ہیں، پہلے تو عرب کے شاعر تھے، شعر لکھتے تھے بادشاہوں کی تعریف میں، دولت مندوں کی تعریف میں، عمراء کی تعریف میں، قصیدے کہتے تھے، انعام لیتے تھے، دولت جمع کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ زندگی کے آخری لمحات میں بیمار ہو گئے، فالج کے مریض بن گئے اور بستر موت پر دراز ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے علاج کیا، حکیموں نے علاج کیا، کچھ افاقہ نہ ہوا۔ حضرت شرف الدین بصیری جو بہت بڑے شاعر تھے، جب زندگی سے مایوس ہو گئے، اٹھ کر بیٹھنے سے عاجز آ گئے، دوا پینے سے عاجز آ گئے، تو انہوں نے مایوس ہو کر اپنے دل میں کہا کہ بصیری ساری زندگی تو نے دنیا داروں کی تعریف کی ہے، زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے رسول کی شان میں قصیدہ لکھ دے، ہو سکتا ہے تیری آخرت میں نجات ہو جائے۔ تو امام بصیری نے قصیدہ لکھا جس کا پہلا شعر تھا امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمان جرام مقلت بدمی۔ یہ قصیدہ لکھا، اس میں یہ شعر بھی تھا ان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللہ والقلم فان من جودک۔ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت، یہ دنیا کا ساز و سامان اور آخرت کا سارا جہان خدا نے تیرے جود و کرم کے صدقے پیدا کیا ہے۔ ان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللہ والقلم، اور لوح و قلم کا جتنا علم ہے ابتدائی آفریت سے لے کر قیامت تک سارا علم اس میں ہے۔ یہ لوح و قلم کا جتنا علم ہے یا رسول اللہ آپ کے علم کی ایک جز ہے اور آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ قصیدہ مکمل ہوا، امام بصیری سو گئے۔ شاعر کا یہ نذرانہ عقیدت محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دل سے نکلنے والی صدا جو تھی وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچی۔ معلوم ہوا جو دل سے ثنا کرتے ہیں، جو دل سے حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور اس سے باخبر بھی ہوتے ہیں اور اس کی جزا بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ ہمیں سناؤ جو تم نے ہماری شان میں لکھا۔ امام بصیری نے خواب میں قصیدہ پیش کیا، حضور نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا،
جو حصہ مفلوج تھا، فالج زدہ تھا، اس پر ہاتھ پھیرا، امام بوصیری تندرست ہو گئے. اور خواب ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوصیری کو اس قصیدے کے انعام میں چادر عطا فرمائی. خواب میں چادر عطا کی. جب امام بوصیری جاگے تو تمام بیماریاں دور ہو چکی تھی، صحت مند تھے، صحت یاب تھے، اور گھر سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اور پھر حیرت بالا حیرت یہ کہ جو چادر حضور نے خواب میں دی تھی وہ جاگتے ہوئے ان کے بستر پر موجود تھی. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلے، گلی میں آئے تو لوگ جمع ہو گئے حیرت سے. بھائی یہ تو بڑے بیمار تھے سال سے، اور یہ اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، یہ کروٹ نہیں بدلتے تھے، یہ دوا پینے سے عاجز تھے، یہ بالکل تندرست ہو کر کیسے آ گئے؟ لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے. اس بھیڑ میں، اس اجتماع میں ایک مجذوب اور ایک مستانہ بھی آگے بڑھتا ہوا امام بوصیری کے قریب پہنچا. قریب پہنچ کر کہا کہ بوصیری وہ قصیدہ ہمیں بھی سناؤ جو حضور کی شان میں لکھا ہے. امام بوصیری نے سمجھا بھائی یہ قصیدہ تو میں نے رات لکھا ہے اور کسی کو بتایا نہیں، اس کو کیسے علم ہو گیا؟ امتحان کے لیے پوچھا، بھائی ہم نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، تم کون سا قصیدہ مستانے سننا چاہتے ہو؟ بتاؤ کون سا قصیدہ سننا. اس نے کہا میں وہ قصیدہ سننا چاہتا ہوں جس کا پہلا شعر تم نے لکھا ہے، امن تذکر جیلان بزی سلمی مزجت دمان جرا من مقلت بکم. یہ قصیدہ سنا. اب امام بوصیری کو یقین ہو گیا تو اس کو قصیدے کا علم تو ہے. پوچھا بھائی یہ قصیدہ تمہارے خواب میں حضور کو پیش کیا ہے تو تم نے کیسے سن لیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم تم خواب میں حضور کو سنا رہے تھے اور میں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول کو جب تم شعر پڑھتے تھے تو حضور اس طرح جھومتے تھے، حضور خوشی سے جھومتے تھے جس طرح پھلدار شاخ پر ہوا چلتی ہے تو جھومتی. حضور جھوم رہے تھے. اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے نام رکھنے کی کہ بردہ کا معنی چادر ہے، یعنی یہ وہ قصیدہ ہے جس کے مصنف کو اللہ کے رسول نے چادر عطا کی. بہرحال انا اعطیناک الکوثر، ہم نے جو وصف بھی اپنے حبیب کو عطا کی بے حساب عطا کی. دعا ہے رب کائنات ہماری ان شکست الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے عزیز عبدالخالق صاحب کی اس حسین کوشش کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو، اور تمام حاضرین کو اور تمام شرکاء کو رب کائنات اپنے محبوب کو سچا عشق عطا فرمائے اور حضور کی سیرت اور حضور کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.